لوگوں کو، یعنی کہ لوگ بعض اوقات یہ دیکھا کہ پیچھا بھی چھڑا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نوازتا چلا جاتا ہے. سو زیادہ سے زیادہ آپ سخاوت کریں، مگر مال اور خوشی کوئی ضد تو نہیں ہے ایک دوسرے کی. نہیں، یہ تو ہمارے جو صوفیاء ہیں، جیسا پہلے ذکر کیا شاہ صاحب نے، فرمایا آپ نے، کہ ان کے ہاں تو ظاہر خوشی کے اور تقسیم کے پیمانے ہی مختلف تھے. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جن کو سب کانٹیننٹ میں سلطان المشائخ کس قدر آپ دیکھیے مالدار شخص. اور آپ جو بات کر رہے تھے ثروت کی، دولت کی، سرمایے کی، گھڑیوں کی، تو ان کے جو استبل کے گھوڑے تھے سونے کے کیلوں سے بندھے ہوتے. جی. ایک ایسا بھی دور آیا ان پر. تو جو بادشاہ تھا اس نے ان کو ایک خط لکھا کہ تو کیسا فقیر ہے کہ تیرے ہاں تو سونے اور چاندی کی ریل پیل ہے، اور تیرے استبل میں جو گھوڑے ہیں ان کی کیل سونے اور چاندی کے ہیں. تو جو خط تھا آپ قطب الدین مبارک شاہ نے لکھا تھا، آپ نے اسی کے کہا کہ اس کی پشت پر لکھ دو، کجا انداختم در دل مگر انداختم در گل. اللہ اکبر. کہ یہ سونے اور چاندی کو میں نے دل میں جگہ نہیں دی ہوئی، اس کو زمین میں گاڑا ہوا ہے جس پر میرے استبل کے گھوڑے جو ہے وہ لید کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ان کی حیثیت ہے، یہ ان کی حیثیت ہے. اور جو ہم نے صوفیاء سے سنا کہ جس طرح پانی کے اوپر مال ایشو نہیں ہے، مال کا دل میں بس جانا، دل میں بس جانا، اس کو اپنی ترجیح اول بنا لینا، ترجیح اول بنا لینا. اور ظاہر ہے ہمارے جو صوفیاء ہیں اور ان کے جو نظام ہیں بڑے بڑے، اس میں دولت اور ثروت کے تو بڑے بڑے انبار بھی لگے رہتے تھے. اور پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی جب ہم بات سنتے ہیں تو ان ساری چیزوں کی، لیکن کہتے ہیں کہ جیسے کشتی جو ہے پانی کے اوپر چل رہی ہے، تو یہ اس وقت تک تو ٹھیک ہے، گڑبڑ اس وقت ہوگی جب پانی کشتی میں اندر آ جائے. تو اپنے آپ کو، اپنا تزکیہ اور طہارت، دنیا میں ایسے رہو کہ دنیا تم میں نہ رہے. دنیا. اور جیسا یہ بھی شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ لوگوں میں ان چیزوں کا بانٹنا اور ان کا تقسیم کرنا یہ بنیادی چیز ہے. اور اس سب کانٹیننٹ کا جو سب سے بڑا اعزاز اور امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ یہاں کا جو خانقاہی سسٹم ہے، جس کے شاہ صاحب بہت بڑے امین اور لمبردار ہیں، یہ ان کی ایک اتنی سگنیفیکنس ہے اور اتنی بڑی ایک حیثیت ہے کہ جو ظاہر ہے ان کی سیاسی حیثیت کے آگے تھوڑی سی لوگوں سے اوجھل ہو گئی ہے. اور مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں ہمیشہ ان کے تھوڑا دو قدم پیچھے بیٹھتا ہوں جہاں ہم جا کے بیٹھا کرتے ہیں، اور جس جگہ پر، اور یہ سارا نور ظہور بھی وہیں کا ہے. اور انہی کی ایک میں بات بتا دوں، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اقبال ان کے پاس حاضر ہوئے اور پھر ان کی ایک ملاقات لاہور میں ہوئی، جو حضرت میاں صاحب کے خالہ زاد تھے. ٹھیک ہے. ان کے ہاں اقبال بڑا تمنا رکھتے تھے کہ میری ان سے کوئی تخلیہ میں ملاقات ہو، تو ان کی وساطت سے ان کی ملاقات ہوئی. تو حضرت میاں صاحب جو تھے، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری، وہ بڑے شریعت مآب تھے اور توجہ نہیں کرتے تھے بالعموم جو داڑھی مونڈا ہو. تو اقبال کو یہ بڑا کلک تھا کہ میری طرف التفات نہیں فرماتے. اور اس ملاقات میں بھی ایسا ہی ہوا، آپ نے کوئی توجہ نہ کی تو انہوں نے اقبال کا وہ بڑا ایک معروف جملہ جو انہوں نے اس حضرت میاں صاحب کی خدمت پہ انہوں نے پیش کیا کہ مرض سے نفرت ہونی چاہیے، مریض سے تو نہیں. تو آپ نے مسکرا کے پھر ان کی طرف دیکھا اور اقبال کہتے ہیں کہ میرے کندھے پہ نا ہاتھ رکھ. میاں صاحب کا ایک جو اسلوب تھا بولنے کا، وہ عام بیلیا کہتے تھے، بیلیا تو ناراض ہی ہو گیا. اور کہتے ہیں انہوں نے جو مجھے جس طرح پھر خوشی سے دیکھا مسکرا کے، تو میرے ایک کیفیت دوڑی. اور اس کیفیت میں اقبال نے بڑے لمبے اشعار کہے ہیں، جسے میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میری ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. سبحان اللہ. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، کیا کہنے، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. سبحان اللہ. خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اور جو بات اس نے کہی کہ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ شے ہے جسے رکھتے ہیں نازو کابگینوں میں. تو صوفیہ کا جو اسلوب ہے وہ تو نوازنا ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے ہاں جو ظاہر ہے ایک 1000 سالہ تاریخ ہے پوری، اور جو اس کا سرخیل ہیں اس کے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے لاہور میں آ کر سب سے پہلے جو چیزیں یہاں آپ نے مسجد تعمیر کی، مدرسہ، اور اس کے ساتھ خانقاہ اور لنگر، اور لنگر میں آپ نے جو سب سے پہلے دودھ قبول فرمایا. سبحان اللہ. اور دودھ پھر جو ایسا قبول فرمایا کہ پھر اس
خانقاہ کی جو ایک خاص روایت جو ہے وہ بھی دودھ اور ان کے عرس ہو، ان کا ماہانہ ختم ہو، پھر پنجاب میں آپ کو کہیں اور دودھ نہیں ملے گا، خانقاہ سے ملے گا کہ پہلی نظر انہوں نے جو قبول کی ہے کیا کہنا وہ دودھ ہے، وہ یہ قبول کی ہے۔ تو صوفیہ جس چیز کو محبت سے دیکھ لیں، تک لیں، توجہ کر دیں جس اچھا ایسی آپ نے یہ بات کہی، حالانکہ سامنے کی بات ہے لیکن بعض اوقات نظر نہیں جاتی، شاید پنجاب میں دودھ کی اچھی کوالٹی بھی کی بھی ایک وجہ یہ تو 100% ہے نا، 100% خالص اور جتنا چاہیں۔ اس کا تو ایک منطقی مسئلہ بھی ہے نا، جی حضور کی بارگاہ میں لوگ جاتے تھے تو کھجور لے کے جاتے تھے، تو جو وہ اس علاقے کی چیز ہے جس کے لوگ عادی ہوتے ہیں، صوفی جب نظر کرم کرتا ہے تو اس کے رزق میں وہ روحانی ہو یا دنیاوی ہو اس میں فراوانی پیدا کرتا ہے۔ کیا بات۔ اور ابھی آپ خوشی کی بات کر رہے ہیں، خوشی کی جو بنیاد ہے نا وہ ایک لفظ پہ ہے، وہ اطمینان ہے۔ واہ واہ واہ، ایک فقیر ہے، غریب ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر مطمئن ہے تو خوش ہے، سبحان اللہ، اگر غیر مطمئن ہے تو خوش نہیں ہے، دنیا جہان کا معلوم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صوفی کا تو وہی پھر اقبال والی بات آ جائے کہ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں، جہاں سے شاہی دیکھتا ہے وہاں سے کرگس نہیں دیکھ سکتا۔ بالکل، کرگس تو انتظار میں رہتا ہے کہ مار کے جان کے پھر میں کام آگا۔ صوفی یا اللہ کے بندے کی نگاہ ایک اپنے مدار میں بے شک اس پوری کائنات پہ ہوتی ہے جو اس کے مدار میں ہوتا ہے، بے شک، اور کرگس کی نگاہ صرف مردار پہ ہوتی ہے۔ تو دنیا اور تصوف کا یہی فرق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا نفس مطمئنہ پہ تھوڑی سی ہم چونکہ وہ جس اطمینان کی بات ہے وہ نفس مطمئن نہیں ہے، مگر ہمیں شاید بریک پر جانا پڑے بلاول صاحب کی پریس کانفرنس کی وجہ سے، شاید ابھی نہیں ہے، تھوڑی دیر میں ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم گفتگو آغاز کر دیں صدقہ فطر پہ، اور لیکن یہ موضوع بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے ذرا تھوڑا سا، کیونکہ اب مسئلہ ہے نا لوگوں نے اس کا نصاب کتنا ہے، اور شاہ صاحب نے اور بڑے شاہ صاحب نے جو بھی فرمایا ساری چیزیں تو یہ ایک کمبینیشن ہی ہے نا۔ اور صدقہ فطر جو ہے یا جو صدقات کا نظام ہے، جو ہدیات کا نظام ہے، جو تحائف کا نظام، بنیادی طور پر اسلام جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی، جو ہمارا ایک سماجی تحفظات کے سوسائٹی میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان کی ضروریات کا اسٹیٹ کے ساتھ سوسائٹی بھی خیال رکھے۔ ٹھیک ہے۔ اور میں یہاں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دنیا کے اندر جس کی آج ہم ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں اور جس سول ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں، اس کے عملی مناظر اور مظاہر اگر ہم نے دیکھنے ہوں تو اس کا نقطہ آغاز آپ کا عہد ہے کہ آپ ایک دن فجر کے بعد چاشت کے وقت شاید یا اس سے سورج طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد گھر کی طرف آ رہے تھے تو آپ کو کسی نے بتایا کہ فلاں گاؤں میں ایک بندہ مر گیا ہے پیاس سے، بھوک سے۔ تو آپ نے گھر جانے کی بجائے تعریف فراجان بابا بیتی ہی کہ آپ گھر کے دروازے ہی سے واپس لوٹے اور مدینے سے وہ گاؤں 80 میل دور اس کی طرف روانہ ہوئے۔ اگلی صبح چاشت کے وہاں پہنچے تو تجہیز و تکفین کا اہتمام ہو رہا تھا۔ آپ نے کہا یہ روک لیں، ابھی نہیں ہوگی، یہ میں جب تک اس کا انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ نہیں کروں گا اس مرنے والے کا، اس وقت تک میں اس کی تدفین کا اہتمام اس کو نہیں آگے بڑھنے دوں گا۔ آپ نے پتہ کروایا، پتہ چلا کہ یہ مسافر تھا، یہاں ٹھہرا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گیا۔ آپ نے کہا کہ اس کی دیت جو ہے یہ 100 اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا جب تک گاؤں کے سارے مویشی اور اونٹ اکٹھے کیجئے 120 ہوئے، 20 آپ نے واپس کر دیے، 100 کہا کہ یہ اس کی فیملی کو ملیں گے۔ اور آج کے بعد یہ قانون ہے کہ اگر میری سلطنت میں، ریاست میں کوئی آدمی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گیا تو اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ سوسائٹی کی ذمہ داری کا تعین کرنے کے بعد پھر آپ نے جو ریاست کی ذمہ داری ہے اس کا بھی تعین فرمایا۔ اور اسپین کے اندر ابن حزم نے اسی پہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر قحط سالی ہو جائے، حالات دشوار ہو جائیں اور کوئی شخص کسی کی کوئی چیز چرا کر کھا لے تو اس پر سزا معطل ہو جائے گی، اس کو سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اسٹیٹ اور ریاست کا فرض ہے کہ وہ اس کا مواخذہ کرے جس نے اس کے لیے وسائل کی فراہمی کو یقینی نہیں بنایا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسلام کا کرمنل لا کیا ہے؟ ڈاکٹر عبدالقادر عودہ اور دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے اس پر اتنا لکھا کہ اگر اسلام کا یہ جو معاشی اور سماجی نظام ہے اس کو دنیا پڑھ لیتی تو اسلام کے نور سے سارے لوگ اپنے آپ کو آراستہ اور منور کر لیتے۔ وہ ابن بلتا کے غلاموں نے جب وہ کسی کا اونٹ ذبح کر کے کھا لیا تھا تو بھی سیدنا عمر نے جو فیصلہ دیا تھا وہ بالکل یہی تھا کہ اس کے مالک کو آپ نے کہا تھا کہ تیرا، چونکہ تو نے ان کو کھانے کو نہیں دیا، تیری ذمہ داری تھی، تیری وجہ سے، بھوک کی وجہ سے انہوں نے جرم کیا، لہذا تو ہی اس کے پیسے بھی بھرے گا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں ایک لیکن اس کے اوپر نقطہ جو ہے وہ آپ کی طرف لے کے آؤں گا اور شمسان بخاری صاحب کی طرف بھی، کیونکہ یہ سیاست میں ہے، ہمارے حکمران ہیں بھائی،
حکمران ہے اولل الامر جی ہیں. یہ اچھی کہی آپ نے. واہ یا صاحب. یہ سیاسی ہم تو سر آپ دیکھیں ہم نے تو تھوڑا بہت تو نظام پڑھ رکھا ہے, حکمران تو پیچھے چلنا ہے. محکوم ہوں شاہ صاحب یہ دینی اور روحانی دونوں طور پر سیاسی تو پیچھے ٹرنا ہے سر.